مزید تفصیلات کے لیے آگاہی میڈیا یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ مخدوم العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہم کی کرم فرمائی ذرہ نوازی ہے کہ وہ یاد فرماتے ہیں اور یہاں حاضری ہو جاتی ہے، دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، حضرت کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، کچھ ارشادات سن کر بیٹھی بھی چارج ہو جاتی ہے اور ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ان کی صحت میں، عمر میں، ان کی ہمارا خدمات پہ ترقیات نصیب فرمائے اور ہمیں زیادہ دیر تک ان کے فیوز سے فائدہ اٹھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب بعض بزرگ ہیں، ہر سال کسی ایک بزرگ کے نام پر اس جلسہ ولادت کو موسوم کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے نا، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، جن لوگوں کو اللہ پاک نے ہدایت پہ قائم رکھا اور ہدایت دی، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو یہ ہر سال اولئک الذین ھداھم اللہ میں سے ایک بزرگ کو ٹائٹل بنا کر ہمیں ان کا منظر دکھا دیتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر، حق پر قائم رہے اور زندگی گزاری انہوں نے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اسوہ ہیں۔ تو ایک عرصے سے میں بھی آ رہا ہوں اور ہر سال ایک نیا پھول، ایک باغ کی سیر یہ ہوتی ہے کہ گزرتے ہوئے سب کی خوشبو سونگھ لی جائے، اور ایک سیر یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک خوشبو کی الگ الگ تحقیق کی جائے، ایک ایک خوشبو کا الگ الگ جائزہ لیا جائے، اس کا تفرد دیکھا جائے، اس کا امتیاز دیکھا جائے۔ حضرت علامہ صاحب نے یہ دوسرا عرصہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ہر سال ایک نئے پھول کو، یار اس سال یہ پھول دیکھو، اس سال یہ پھول دیکھو، اس سال یہ پھول دیکھو۔ تو یہ علامہ صاحب کا حسن ذوق اور کمال ذوق ہے، اللہ پاک ان کے اس حسن ذوق کو ہمیں بھی اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے دو چھوٹے چھوٹے حاشیے۔ ایک حاشیہ تو ہمارے پروفیسر صاحب محترم کی گفتگو میں ہمارے یہاں حاشیہ بھی چلتا ہے نا، دو چھوٹے چھوٹے حاشیے، ایک چھوٹا سا حاشیہ پروفیسر صاحب محترم کی گفتگو پہ، اور ایک ڈرتے ڈرتے حضرت علامہ صاحب کے ایک ارشاد پر تھوڑا سا حاشیہ لگانا چاہوں گا، پھر میں تھوڑی سی بات موضوع پر بھی کروں گا۔ پروفیسر صاحب نے حضرت علامہ صاحب کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ جانے والے کو بہت یاد کرتے ہیں، زندہ کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ ہمارے ذوق بن گیا ہے کہ جانے والے کو بہت یاد کرتے ہیں، ساری عقیدتیں نشاور کرتے ہیں، زندہ کو نہیں دیکھتے ہم۔ اس پر ایک واقعہ چھوٹا سا، ہمارے ایک مخدوم محترم بزرگ تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب پلندری والے، آزاد کشمیر والے، ہمارے اکابر میں سے تھے، اور والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے دور حدیث کے ساتھیوں میں سے تھے، میرا ان سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ ان کے انتقال پر میں نے کچھ تفصیل سے ان کی خدمات، ان کا جو میں عرض کر سکتا تھا لکھا۔ اس پر کیونکہ میرا گھر کا تعلق بھی تھا، میں چچا ہی کہتا تھا ان کو، اور بڑا تعلق جتنا گہرا ہو وہ پھر آدمی بات بوت نہیں کرتا ہے، تو ذرا تفصیل سے میں نے لکھا۔ تو مجھے ایک فون آیا پشاور سے، ایک آیا سکھر سے، مولوی صاحب جو چلے جاتے ہیں ان پر ہی لکھنا ہے، کچھ زندہ پر بھی لکھ دو کسی پر جو ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے فلانی جگہ، تو جانے والے پر جانے کے بعد ہی لکھنا ہوتا ہے تم نے۔ ہم اب حسرت کر رہے ہیں کہ ہم نے حضرت کی زیارت کیوں نہیں کی، تو کسی زندہ پر بھی لکھ دو۔ تو یہ ہماری کوتاہیاں ہیں یہ میرا بھی جی چاہتا ہے، لیکن علامہ صاحب کی موجودگی میں زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم جو زندہ موجود ہیں ہمارے پاس، ان کی طرف ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں پھر ہم وہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر کرتے ہیں، کچھ زیادہ بھی کر جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایک پروفیسر کی گفتگو پر
حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت اور اپنے معیار کے مطابق گفتگو فرمائی کہ عالم الغیب، غیب کا جہان اور محسوسات کا جہان، یہ ہمارا آج کی دنیا کا سائنٹیفک موضوع ہے کہ جو محسوسات ہیں، مشاہدات ہیں، ان سے ہٹ کر بھی کوئی کائنات ہے. تو اس پہ بڑی بحث چل رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ پاک کہتے ہیں میں سائنس، کائنات کی سائنس بھی ان کو پڑھاؤں گا اور میڈیکل سائنس بھی پڑھاؤں گا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، کائنات کی نشانیاں بھی دکھاؤں گا ان کو، وفی انفسہم، ان کے اندر کی نشانیاں بھی دکھاؤں گا. میں اس کی تعبیر کیا کرتا ہوں جو کائنات کی سائنس اور میڈیکل سائنس دونوں ان کو دکھاؤں گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے. سائنس کا نتیجہ اللہ پر ایمان ہے. یہ اللہ پاک پہلے کہہ دیا. انشاءاللہ اب رخ بدل رہا ہے، رخ بدل رہا ہے. اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرما دیا تھا یہ ہوگا. پھر آفاق کی نشانیاں بھی دکھاؤں گا، اندر کی نشانیاں بھی دکھاؤں گا، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ حتی یتبین، وہاں تک دکھاتا رہوں گا جب تک ایمان نہیں لے آئیں گے. میں ان کو نشانیاں دکھاتا رہوں گا، کائنات کی بھی اندر کی بھی، اس وقت تک دکھاتا رہوں گا جب تک ان پر حق واضح نہیں ہو جائے گا، جب تک یہ ایمان نہیں لے آئیں گے. اس لیے میں تو ایک مختلف موضوع کا آدمی ہوں. میرے نزدیک سائنس مذہب کا ٹکراؤ نہیں ہے. سائنس مذہب کی تائید کے لیے آئی ہے، اور انشاءاللہ آخری نتیجہ سائنس مذہب کی تائید اللہ حتی یتبین لہم انہ الحق تک پہنچے گی. لیکن ایک چھوٹی سی بات اس حوالے سے حاشیے کے طور پر، عالم غیب کیا ہے؟ ایک عالم الغیب کی بات ہے، ایک عالم الغیب کی بات ہے. عالم الغیب کی بات تو بہت کر چکے ہم، کرتے آ رہے ہیں. ایک بات کیا ہے؟ عالم الغیب کی. ایک بات کیا ہے؟ عالم الغیب کی. اس حوالے سے ایک دوست مجھ سے کہنے لگے، پڑھے لکھے دوست تھے، دانشور آدمی تھے، تو کہنے لگے میرے ساتھ سچی بات بتاؤ، یہ فرشتے ہیں؟ میں نے کہا ہیں یار. کہاں ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس بھی ہیں، تمہارے پاس بھی ہیں، کم از کم دو تو میرے ساتھ ہیں، دو تین. ایک تو میں ایک دفعہ احادیث کی روشنی میں دیکھنے لگا کہ ایک آدمی کے ساتھ احادیث کی روشنی میں کتنے فرشتے ہونے چاہیے. ایک تو پیدائش کے ساتھ ہی جڑ لگ جاتا ہے نا ساتھ، قرین، اور دو یہ، اور کچھ محافظ. تو میں گنتے کچھ 9 تک پہنچا تھا کہ احادیث کی روشنی میں ایک آدمی کے ساتھ کم از کم 8-9 فرشتے تو ہونے چاہیے. اور یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو حدیث کا ارشاد نبوی ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں اس مجلس میں کتنے فرشتے ہوتے ہیں جو اس مجلس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. تو گھیرے میں لینے کے لیے ہمیں کم سے کتنے زیادہ چاہیے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے ساتھ بھی ہیں، میرے ساتھ بھی ہیں. کہتے ہیں نظر نہیں آتے. میں نے کہا یار آ جائیں گے آ جائیں گے. محسوس بھی نہیں ہوتے، یا نظر آئے یا مشاہدہ ہو یا حس میں، چکھنے میں، دیکھنے میں، ہاتھ لگانے میں، محسوسات میں بھی نہیں. میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں واشنگٹن، میری گفتگو واشنگٹن والا سن رہا ہے، میں اس کی سن رہا ہوں. میں نے کہا درمیان میں اگر وہ ویڈیو ہے تو میری فوٹو دیکھ رہا ہے. میں نے کہا میں اس کی فوٹو دیکھ رہا ہوں اگر دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ کون لے جاتا کون ہے؟ کیسے؟ درمیان میں سمندر حائل ہے یار، ہوا کے کرے حائل ہے. میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں اس کی سن رہا ہوں. درمیان بھی کون واسطہ ہے؟ میں نے کہا تم بتاؤ یار. کہتے ہیں لہریں ہیں. فضا میں کیا ہے؟ لہریں ہیں. یہ لہریں بات کو لے جاتی ہیں اور واپس پلٹاتی ہیں. صرف یہاں نہیں بلکہ اب تو سسٹم یہ ایک سیٹلائٹ پہ جاتی ہیں، وہاں سے واپس آتی ہیں. یہاں سے بات سیٹلائٹ فوڈ میں کیا ہوتا ہے؟ بات پہلے کہاں جاتی ہے؟ سیٹلائٹ پہ، وہاں سے واپس آتی ہے. میرے 7 آدمی بیٹھا ہوا ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں، یہ بات وہاں جائے گی، وہاں سے میرے پاس 2 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے آدمی کی بات آئے گی. اور کتنے گھنٹے لگاتی ہے؟
فوٹو لانے میں، بات کرنے میں. میں نے کہا یہ کیا کہتے لہریں ہیں؟ میں نے کہا ہیں. دکھا دو. میں نے کہا ہیں، تم بھی مانتے ہو. ورک بھی کرتی ہیں. میں نے کہا ورک کرتی ہے نا، کرتی ہے. کنٹرول بھی ہوتی ہے نا، کبھی کبھی جام بھی ہو جاتی ہے اور ہم جام کرتے ہیں. کنٹرول بھی ہو جاتی ہے، ورک بھی کرتی ہیں، کنٹرول بھی ہو جاتی ہیں، کام بھی کرتی ہیں. اور جن کو اس فن سے واقفیت ہے ان کو نظر بھی آتی ہے یار. مجھے نظر نہیں آتی، لیکن صاحب فن کو بھی محسوس ہوتی ہے. چلو نظر نہ آئے، محسوس ہوتی ہے نا. جو اس فن کا ماہر ہے اس کو محسوس ہوں گی کہ نہیں ہوگی اس ایریے میں لہریں ہیں اور اس میں نہیں ہیں. محسوس بھی ہوتی ہیں، نہیں ہوتی. موجود بھی ہیں، ورک بھی کرتی ہیں، صاحب فن کو محسوس بھی ہوتی ہیں، کنٹرول بھی ہوتی ہے، کھولی بھی جا سکتی ہیں، بند بھی کی جا سکتی ہیں. میں نے کہا لہریں تم دکھا دو، فرشتہ میں دکھا دیتا ہوں. عالم غیب تو یہ بھی ہے نہیں، عالم غیب نہیں ہے. نہ نظر آتا ہے نہ محسوس ہوتا ہے، لیکن ہے، کام بھی کر رہا ہے. تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات اس رخ پہ جا رہی ہے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق. میں اب پھر پہلی بات پہ آتا ہوں. حضرت علامہ صاحب کے حسن ذوق کی بات ہے کہ ہر سال ایک نیا پھول ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اس سوسوں کو یاد، اس کو چیک کرو. اور اس دفعہ وہ پھولوں کا پھول حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ. ان کے کچھ پہلوؤں پر تو ہمارے پروفیسر نے بات کر دیا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک دو پہلوؤں پر میں بات کرنا چاہوں گا. محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، صوفی کامل بھی تھے، مفسر بھی تھے. اور یہ جو ہمارے اکابر کی علامت ہے جامعیت، ہمارے بزرگوں کی ایک خصوصیت یہ کہ اس میں جامعیت ہے. ایک آدمی محدث بھی ہوگا، مفسر بھی ہوگا، فقیہ بھی ہوگا، صوفی کامل بھی ہوگا. ہمارے جس حضرت مجدد صاحب کو دیکھ لیں، حضرت شاہ ولی اللہ کو دیکھ لیں، اس سے نیچے آ کر شیخ الہند کو دیکھ لیں، حضرت نانوتوی کو دیکھ لیں. آپ کو اس میں ایک محدث بھی پورا نظر آئے گا، فقیہ بھی پورا دکھائی دے گا، اور صوفی بھی کامل دکھائی دے گا، اور مفسر بھی، اور مجاہد بھی. مجاہد بھی، صوفی بھی، متکلم بھی. ابھی حضرت شاہ صاحب، حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہم راشدی کا ذکر کہ تو ہمارے یہ سندھ کے بزرگان دین جو ہیں جن کی طرف ہماری نسبت ہے، صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، اور فقیہ بھی تھے، اور مجاہد بھی تھے، میدان جنگ کے مجاہد بھی تھے. یہ جامعیت ہمارے اکابر کی خصوصیت ہے کہ وہ تمام فنون کے، تمام ضروری علوم کے کیا ہوتے ہیں، جامع ہوتے ہیں. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ کون سا تھا؟ یہ اکبر کے معاصر ہیں. حضرت شیخ نے سلیم شاہ سوری کا زمانہ بھی دیکھا ہے، ان پر پیدا ہوئے تھے. اور ہمایوں کا زمانہ بھی دیکھا ہے، اکبر کا زمانہ بھی دیکھا ہے، جہانگیر کا زمانہ بھی دیکھا ہے، اور شاہ جہان کے ابتدا میں یہ انتقال فرما 95-96 سال کی عمر میں. سلیم شاہ سوری سے لے کر شاہ جہان تک مغل اقتدار کے عروج کا دور دیکھا ہے. مغل اقتدار عروج کس حوالے سے؟ ظاہری اکبر اعظم کہتے ہیں. ہمارے اکبر سلطنت مغلیہ کے عروج کا زمانہ کون سا کہلاتا ہے؟ اکبر کا زمانہ کہلاتا ہے. مغل اعظم بھی کہتے ہیں، اکبر اعظم بھی کہتے ہیں. سلطنت ظاہریہ میں بھی عروج پر تھے، اور سلطنت گمراہیہ میں بھی عروج پر تھے. اکبر یہ جو کچھ کیا اور دین الہی کے نام پہ جو کچھ ہوا، ادھر بھی عروج ہے، ادھر بھی عروج ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے وہ زمانہ پایا ہے. اور حضرت مجدد صاحب یہ معاصر ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حنفی ہیں، دونوں سنی ہیں، دونوں نقشبندی ہیں، دونوں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دانوِ تلمذ اور دانوِ استفادہ طے کرنے والے ہیں. اور یہ دونوں ایک ہی درگاہ کے فیض یافتہ ہیں. لیکن جس بات کی طرح میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اگر میں دلا سکوں تو، ایک ہی شہر میں کام کیا ہے.
یعنی مجدد صاحب کا ذرا مختلف تھا کہ یہ دہلی میں دونوں نے کام ایک ہی کیا، انداز الگ الگ تھا. ایک ہی زمانے میں، ایک ہی ماحول میں، ایک ہی صورتحال میں کام ایک ہی کیا ہے، طریقہ الگ الگ تھا. مجدد صاحب تو جیل بھی گئے نا، اور شیخ عبدالحق تو مجھے جیل کے راستے سے نہیں گزرے. کام انہوں نے بھی پورا کیا ہے، انہوں نے بھی پورا کیا ہے. ان کے کام میں بھی کمی کوئی نہیں ہے، ان کے کام میں بھی کمی کوئی نہیں ہے. میں تھوڑا سا فرق عرض کرنا چاہوں گا. کام کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، انداز کو ٹارگٹ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر تصوف کا غلبہ تھا اور تحریکی ذوق تھا ان کا. انہوں نے جہانگیر کے زمانے میں، آج کل وہ اس کو لابنگ کہتے ہیں، ہاں سامنے نہیں کیا، جہانگیر کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے. موقع آئے ہیں کھڑا ہونے کے، لوگوں نے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں بھائی میرا یہ کام نہیں ہے، میں تو اصلاح کے لیے آیا ہوں. لیکن جہانگیر کے دربار کے اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک ایک آدمی کو ٹارگٹ کر کے اس کی اصلاح کی ہے. اس کو آج کے دور میں، اس کو اگر جدید اصطلاح میں بیان کریں تو کیا ہوتی ہے؟ لابنگ. مجدد صاحب کا طریقہ کار کیا تھا؟ لابنگ. کبھی اس سے بات کر رہے ہیں، کبھی اس کو سمجھا رہے ہیں. جہانگیر سے کچھ نہیں کہا، نیچے نیچے سارے اس کو ٹارپیڈو سسٹم کہہ رہے آپ. مجدد صاحب نے اکبر کے دین الہی کو ناکام بنانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ ٹارپیڈو سسٹم، لابنگ کی ہے. اور اس حد تک کی ہے، گوالیار کے قلعے میں بھی گئے ہیں، اقتدار کی پیشکش بھی ہوئی ہے. لیکن نہیں، میں تو اصلاح کے لیے آیا ہوں، اور اصلاح کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا. بالآخر میں تفصیلات چھوڑ کر بالآخر جہانگیر کو سرنڈر ہونا پڑا. جہانگیر سرنڈر ہو گیا تھا نا، ہو گیا تھا نہیں ہو گیا تھا. اور پھر شاہ جہان کے دور میں اگلا قدم، اور پھر اورنگزیب کے زمانے میں تو مجدد صاحب ہی تھے. ایک طریقہ کار یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار کیا تھا کہ انہوں نے ایسا وہ ٹائم بم لگائے ایک ایک کر کے، وہ لابنگ کی سارا حلقہ نیچے سے کاٹ دیا. اور پھر بالآخر جہانگیر سرنڈر ہوا. پھر جہانگیر نے رجوع کیا. پھر شاہ جہان آیا. شاہ جہان کے بعد جب اورنگزیب آیا ہے تو پورا ملک مجدد صاحب کے زیر اثر نہیں تھا. لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کسی بات سے تعلق نہیں کیا، ان کا طریقہ کار الگ تھا. کام وہی کیا انہوں نے بھی، انہوں نے صوفیہ والا کام کیا. صوفیہ والا کام کیا ہے؟ ایک ہے دوسرے کو کہنا کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، ایک ہے کہ اس کے صحیح کام دکھا دینا تاکہ وہ خود کہے میں غلط کر رہا ہوں. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. ایک آدمی نے، اس کا حلیہ یا لباس ٹھیک نہیں ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو بتاؤ یار بال ٹھیک نہیں ہے، یار کپڑے میلے. ایک طریقہ یہ، ایک یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کہو، اس کو ایک آئینے کے سامنے جا کے کھڑا کر دو، وہ خود دیکھ لے کہ میرے اندر کیا کیا خرابی ہے. صوفیہ کا کام یہ ہے، کہو نہیں، دکھا دو. اس پر وہ ایک پرانا واقعہ میں نے کہیں پڑھا ہوا تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ پڑھا تھا، پتہ نہیں روایت کیسی ہے، کہ ایک آدمی کو دیکھا وضو کر رہا، بوڑھا آدمی ہے، وضو کر رہا، وضو صحیح نہیں کر رہا. اب یہ نوجوان ہیں، اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار بابا وضو تیرا ٹھیک نہیں ہے. ایک طریقہ ہمارا ہوتا ہے، وہ بابا اتنا بڑھا ہو گیا حالت تو وضو طریقہ نہیں آیا تینوں. ایک ہمارا طریقہ بھی ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے نا، ہمارا طریقہ تو یہی ہے، چٹی داڑھی ہوئی وضو کرنا طریقہ نہیں آتا. انہوں نے کیا کیا، اب بتانا بھی ہے، بابے کی عزت بھی رکھنی ہے، تو کیا کہا،
نماز سے فارغ ہوئے بزرگ کو میں وضو کرتا ہوں، میرے وضو میں کوئی غلطی ہو تو بتا دیں۔ میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، میرے وضو میں کوئی غلطی ہو تو بتا دیں۔ وضو کیا، انہوں نے کہا بابا نے کہا باپ تو بیٹا بات سمجھ میں آ گئی ہے، وضو تیرا غلط نہیں میرا غلط۔ حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا امتیاز یہ ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹوکنے کی بجائے دکھا دو یار یہ صحیح کام یہ ہوتا ہے۔ شاید مولانا روم نے قصہ لکھا ہے یا میں کہیں اور پڑھا ہوگا، ایک بادشاہ نے انعام مقرر کیا کہ 2 آدمیوں میں دیوار کو نقش و نگار کرو، جس کے نقش و نگار اچھے ہوئے اس کو انعام ملے گا۔ دیوار کے نقش و نگار کا مقابلہ کروایا کہ جس کے نقش و نگار اچھے ہوئے اس کو کیا ملے گا؟ انعام ملے گا۔ ایک دن دیوار پر نقش و نگار شروع کر دیا، سامنے والی دیوار والا وہ رگڑائی میں لگا ہوا ہے، یہ صوفیہ والی رگڑائی، وہ رگڑائی میں لگا ہوا ہے، رگڑ کے وہی کہ تو دیکھو یار دیکھو۔ جب 2-3 مہینے کے بعد اس نے اپنا نقش و نگار مکمل کر لیا، اس نے رگڑ کے دیوار کو آئینہ بنا دیا، اس نے رگڑ کے دیوار کو کیا کر دیا؟ آئینہ بنا دیا۔ جب مقابلے کا وقت آیا تو اس دیوار کا عکس پہ پڑا، اس کی چمک ساتھ شامل ہوئی، تو جیتنا کس نے تھا؟ حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ نمونہ پیش کر دو، ٹوکو نہیں۔ یہ نہ کہو کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ ٹھیک یہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاد محترم نے شیخ عبدالوہاب متقی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے محدث سے مکہ سے واپس بھیجا تھا، جاؤ یار واپس تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو چلے گئے تھے حجاز مقدس، وہیں رہوں گا۔ یہ استاد کا کام ہوتا ہے، وہ چیک کرتا ہے کہ کون سا میرا شاگرد کس جگہ کے لیے زیادہ سیٹ ہے۔ استاد جانتا ہے میرا کون سا شاگرد کہاں زیادہ سیٹ ہوگا۔ شیخ عبدالوہاب متقی رحمہ اللہ تعالیٰ استاد تھے، حدیث کے استاد ان کے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نوجوان کہاں سیٹ ہو کے کام کروا، برخلا دلی جاؤ واپس، دلی تمہارا منتظر ہے۔ وہاں سے واپس آیا، وہاں سے واپس آ کر دہلی میں علم حدیث کی مسجد بچھائی ہے۔ وہ جو شیخ متقی سے، وہ متقیوں کا اپنا سندھ کا اپنا سلسلہ ہے، وہ بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ یہاں کے علم کا ایسا جال کا لفظ میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن منہ سے نکل گیا ہے۔ علم کا، حدیث کا، فقہ کا، سیرت کا، سنت کا ایسا پھر نیٹ ورک قائم کیا یا جال بچھا دیا، کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن حدیث کی ترویج، فقہ کی ترویج، قرآن پاک کی ترویج اور علوم دینیہ کو اتنا پھیلایا کہ باطل کو شکست کھانے کے سوا کوئی آپشن باقی نہ رہا اس کے۔ یہ مصنف بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اللہ پاک نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ اور اس کو اگر آج کے حالات کے تناظر میں دیکھیں، میں اپنے بزرگوں کا تجزیہ کرتے ہوئے عرض کیا کرتا ہوں، 3 آئیڈیل سامنے رکھیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سامنا نہیں کیا، لیکن سامنا کیے بغیر ایسا سامنا کیا کہ سامنے والے کو بھاگنا پڑ گیا۔ سامنا نہیں کیا لیکن سامنا کیے بغیر ایسا سامنا کیا کہ جہانگیر کو اپنے موقف سے دستبردار ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا۔ حضرت مجدد صاحب نے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سامنا بھی نہیں کیا، لیکن اپنی جگہ علم کو، دین کو اور اپنے روحانیت کو اور اپنے مقام کو اس طرح واضح کیا
کہ دوسروں کے لیے تسلیم کیے بغیر چارہ کار نہیں رہا۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو سامنا بھی کر گئے، وہ بھی ایک ذوق ہے، ہم تو ولی اللہ ہی کہلاتے ہیں نا، تحریکی اعتبار سے ہمارا ذوق کیا ہے؟ ولی اللہ ہی ہے۔ اور وہ پھر احمد شاہ عبدالی بھی آیا، اور پھر شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ بھی آیا، اور پھر آگے شاہ اسماعیل شہید کی تحریک بھی آئی۔ یہ اپنے اپنے ذوق ہیں، تنوع ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، خوشبوؤں کے اختلاف سے ہر پہ تنوع ہوتا ہے، اس کو اختلاف میں نہیں کہتا۔ گلاب کے پھول میں اور چنبیلی کے پھول میں خوشبو میں فرق ہوتا ہی نہیں ہوتا، اس فرق کو آپ اختلاف کہیں گے؟ رات کی رانی اور دن کا راجا، یہ جو پھول ان کے پھول میں مختلف ہوتے ہیں نا، اس کو آپ تنازع کہیں گے، اختلاف کہیں گے؟ تنوع ہے۔ یہ ہمارے اللہ والے جو کام کرتے ہیں نا، اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر دور آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ یہ تنوع محنت بھی قیامت تک رہے گی، علم کی محنت بھی، وجدانیات کی محنت بھی، تصوف کی محنت بھی، تحریک کی محنت بھی، شریعت کی محنت بھی، ہر محنت رہی ہے رہے گی۔ اپنا اپنا ذوق، اپنا اپنا مزاج، اپنا اپنا اسلوب، اپنا اپنا طریقہ۔ میں ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا کہ میں عرض کیا کرتا ہوں آج کے دور میں بھی ہمارے دین کی محنت کے مختلف شعبے ہیں، ہر ایک اپنے شعبے میں کام کر رہا ہے، کرنا چاہیے۔ میں اپنے علماء کرام کو، نوجوان علماء کرام کو اور کارکنوں کو یہ تلقین کیا کرتا ہوں، تلقین کا لفظ پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یار بات یہ ہے، تین باتیں عرض کیا کرتا ہوں، وہ دہرا کے میں بات ختم کروں گا۔ پہلی بات، دین کی جد و جہد سے لا تعلق نہیں رہو یار، لا تعلق نہیں رہو۔ آج کے دور میں دین کی جد و جہد سے کسی عالم کا، کسی نوجوان کا لا تعلق رہنا، پہلی بات لا تعلق نہیں رہو یار۔ دوسری بات، کام وہی کرو جہاں ذوق ملتا ہے۔ خون کے گروپ ہوتے ہیں، میں ان کو خون کے گروپ سے تعبیر کیا کرتا ہوں۔ خون کے گروپ ہوتے ہیں نا، کوئی ان میں غلط بھی ہوتا ہے، سارے صحیح ہوتے ہیں، اور سارے آپس میں مل جاتے ہیں۔ خون کے گروپ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کوئی ان میں غلط بھی ہوتا ہے، سارے صحیح ہوتے ہیں، اور سارے آپس میں مل جاتے ہیں؟ نہیں ملتے۔ اپنا اپنا گروپ ہے یار۔ ڈاکٹر پہلے چیک کرتے ہیں یہ گروپ اس سے ملے گا یا نہیں ملے گا، خون دینے سے پہلے کیا چیک کرتے ہیں؟ اور میں درمیان میں ایک لطیفہ، میرا ذوق یہ ہے، میرا ویسے فزیکل خون بھی او پازیٹیو ہے، ہر ایک کو لگ جاتا ہے، ہر ایک کا لگ جاتا ہے، ویسے بھی میرا وہ ہر ایک کو لگ جاتا ہے، ہر ایک کا لگ جاتا ہے۔ اور فکری میرا خون کا گروپ بھی او پازیٹیو ہے۔ پر میں کہتا ہوں دوسری بات میں کروں کہ اپنے شعبے میں کام کرو یار، کام ضرور کرو، کس دین کے کسی نہ کسی شعبے میں کام، لا تعلق نہیں رہو۔ یہ آج کے دور میں بہت بڑی کوتاہی ہے، دین کی جدوجہد سے لا تعلق ہونا۔ کام، دوسری بات، کام وہی کرو جہاں ذوق، جس خون کے گروپ، جو خون کا گروپ لگتا ہے نا وہی کام کرو۔ تیسری بات، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچو یار، ایک دوسرے کی ٹانگیں، تم اپنا کام کرو، اس کو اپنا کام کرنے دو۔ اور چوتھی بات، اگر ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ زبان بند رکھو، خاموشی اختیار۔ اگر تعاون کر سکتے ہو تو کرو، نہیں خاموشی اختیار کرو۔ مگر یہ میں نے عرض کیا کہ حضرت علامہ صاحب رحمت برکات اللہ پاک ان کی عمر میں، علم میں اور تجربات پہ اللہ پاک مزید ترقیات نصیب فرمائے۔ ان کی جو تنوع اختیار کیا نا، اس طرح حضرت شیخ عبدالحق دہلوی پر، پہلے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت تھانوی پر، دوسرے بزرگوں پر، یہ تنوع ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ بھئی تنوع جہاں ہے، تنوع ہے، تنوع رہے گا۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کا اپنا ذائقہ، پھول کا ذائقہ تو ہر تلخی ہوتا ہے، لیکن ہر پھول کا اپنا دائرہ ہے،
اور ہر پھول سے استفادہ کرو اور گلستان کو گلستان رہنے دو. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہم کے فیوز سے علوم سے تا دیر مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.